بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں پرانی مصفی کے پاس کھجور والی گلی کے دہانے پر ایک نوجوان لڑکی نے میرا راستہ روک کر کہا، ویر میرا ایک کام کر دے گا؟ میں اس لڑکی کے قد، بت، شکل و صورت اور موہنی چھپ کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور اس کے سامنے بے وقوفوں کی طرح ہکلانے لگا۔ اس نے پھر بڑی لجاجت سے کہا، میری بات مانے گا؟ میں نے منہ پکا کر کے کہا، کیا بات ہے بی بی؟ کہنے لگی، مجھے ماسٹر بالی سے ملا دے گا؟ اپنے استاد کا نام اس خوبصورت لڑکی کے منہ سے مجھے میٹھا میٹھا سا لگا اور میں نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں، ضرور ملا دوں گا، وہ تو ہر ایک سے مل لیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں پنڈت تنگر داس کی بیٹی ہوں اور میرا نام رجنی ہے۔ میں نے دیپو کے بیاہ میں ماسٹر جی کو باجا بجاتے دیکھا تھا اور ان کو پرنام بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے میرے پرنام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو میری ان سے بات کرا دے گا؟ میں نے کہا، میں بات تو کرا دوں گا، پر تجھے یہ کیسے پتہ ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں؟ کہنے لگی، میں نے تم کو اکثر ان کے پاس آتے جاتے اور ان کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا ہے، تم ان سے باجا بجانا سیکھتے ہو۔ باجا نہیں، میں نے چڑھ کر کہا، میں ان سے کلارنٹ سیکھتا ہوں، وہ باجا نہیں بجاتے، کلارنٹ بجاتے ہیں۔ رجنی اپنی غلطی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، تم کب ان سے ملنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، جب بھی وہ ملنا پسند کریں۔ ان کے چوبارے میں آ سکتی ہو؟ بازار میں آنا تو میرے لیے مشکل ہے، البتہ انہیں کسی اور جگہ ضرور مل سکتی ہوں۔ کسی اور جگہ وہ آنا پسند نہیں کریں گے تو پھر جون سی جگہ وہ پسند کریں وہاں آ سکتی ہوں۔ تمہارے گھر والے تو ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ تو ضرور ناراض ہوں گے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو میرا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیں گے۔ پھر تو مشکل ہے۔ کیوں مشکل؟ کیوں مشکل؟ اس لیے کہ شاید سرکار بھی اس کو پسند نہ کریں، اسی لیے تو میں نے تمہارے آگے واسطہ ڈالا ہے، تم چاہو گے تو سرکار ضرور پسند کر لیں گے۔ میں نے کہا، میں پکا وعدہ نہیں کرتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا۔ لیکن تم ان سے مل کر کیا کرو گی؟ میں ان کو دیکھوں گی۔ کوئی بات نہیں کرو گی؟ نہیں۔ پھر کیا فائدہ؟ دیکھ تو انہیں تم کہیں بھی سکتی ہو، اس دیکھنے میں اور اس دیکھنے میں بڑا فرق ہے، میں انہیں پاس سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر اپنے پاؤں دیکھنے لگی، جس میں اسٹریپ والی سبک سی چپلی سی تھی اور انگوٹھوں کے پاس سرس کے پھولوں جیسے اون کے 2 پھومن تھے۔ جب ادھر سے کرم دین کمہار اپنے گدھے پر نمودار ہوا تو وہ ہولے سے نمستے کہہ کر آگے کو روانہ ہو گئی۔ میں رات بھر دیوار سے ڈھول لگا کر اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، جس کو کئی سال پہلے میں نے اسکول سے آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں کبھی سوچا نہ تھا۔ کسی سے گفتگو کرنے کے بعد آدمی اس کے بارے میں سوچنے بھی لگ جاتا ہے، اور سوچ گفتگو سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس میں ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو لمبی لمبی کہانیوں سے بھی طویل ہوتی ہیں اور جن پر سے رسے کے پلوں کی طرح سے گزرا جا سکتا ہے۔ نیچے خوفناک چٹانوں والے گہرے گہرے شور مچاتے جھاگ اڑاتے اڑاتے دریا ہوتے ہیں، اور گزرنے کے لیے ایک رسہ پاؤں کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سے پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا رجنی کو مجھ سے عشق ہو گیا ہے اور اس نے ماسٹر صاحب کا بہانہ ڈال کر مجھ سے تعلقات بڑھانے کی راہ نکالی۔ اس کے پتا جی میرے ابا جی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور دونوں ہندوستان کی آزادی کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ پنڈت جی کشمیری پنڈت تھے اور نمدے پٹوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی عورتیں جب شام کو سیر کرنے کے لیے باہر نکلتی تو شہر کے ویران علاقے بھی کشمیر بن جاتے۔ وہ دراز قد، بھرے ہوئے جسم، سیاہ آنکھوں اور گوری رنگت کی عورتیں تھیں، لیکن رجنی ان سب میں خوبصورت تھی۔ اس کے ماتھے پر عجیب طرح کی سرخی تھی جو شام کو اور بھی نمایاں ہو جاتی اور دن کے وقت ہلکی پیلی دھوپ کی طرح سر کے بالوں تک پہنچ جاتی۔ اگر کسی کو اس کے ماتھے پر گال رکھنے کا موقع میسر آتا تو اس پیلی دھوپ سے زعفران کی خوشبو بھی ضرور آتی۔ اس روز ماسٹر صاحب نے اپنی بندش کے جس ٹکڑے کا مجھے درس دیا وہ ٹکڑا کچھ اتنا اچھا نہیں تھا، جتنی باتیں انہوں نے کی وہ ساری میرے پہلے کی سنی ہوئی تھی، اور صبح کے وقت جو دھن انہوں نے بجائی اس میں رس کم تھا اور استادی زیادہ تھی۔ میں نے ان سے رجنی کی بات کرنا چاہی، لیکن کسی نے میرا گلا دبوچ لیا اور میں ان سے بات کیے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ جب سے میری رجنی سے ملاقات ہوئی تھی میرے دن اور رات، صبحیں اور شامیں تبدیل ہو گئی تھیں اور میری ٹیوشن میں رکھنے پڑھنے لگ گئے تھے۔ میں نے پرانی مصفی کے پاس کیکروں سے داتن توڑنے کے بہانے رجنی کی گلی کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کی صورت نظر نہ آتی تھی۔
ایک روز میں نے اس کے گھر کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا، دوسرے سبھی لوگ موجود تھے مگر رجنی نہیں تھی۔ شاید اس کے گھر والوں کو علم ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ لیکن اگر سوچا جائے کہ گھر والوں کو کیا علم ہو گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس پر شک گزرتا کہ کسی پر اس کی توجہ ہے یا کسی کے ساتھ میل ملاقات ہے یا کوئی اشارہ کنایا ہے۔ دراصل میرے دل کے اندر ایک چور سا گھس گیا تھا جو نہ سامان اٹھا کر جاتا تھا اور نہ چوری کرنے پر آمادہ ہوتا تھا۔ میرے گھر کے اندر بیٹھا گھر کا ایک فرد سا بنتا جا رہا تھا اور مجھ پر حکم چلا رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے کسی کو اطلاع بھی نہ کرتا تھا کہ میرے گھر کے اندر ایک چور گھس آیا ہے اور گھر کا مالک بن گیا ہے۔ نکال اس لیے نہیں سکتا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد گھر کے ویران ہونے کا اندیشہ تھا۔ ایک عجیب طرح کی الجھن تھی جس نے مجھے بے حال کر دیا تھا اور میں خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے اس ویرانی اور بے سر و سامانی کا سبب پوچھا تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرا ساز بجانے میں دل نہیں لگتا اور میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ریاض کرنا چھوڑ دو لیکن ملنا ملانا تو رکھو، تو تم اب ملتے بھی نہیں ہو۔ میرے لیے ایسے شخص سے ملنا مشکل ہو گیا تھا جو میری راہ کا پتھر بن گیا تھا اور مجھے کو خوفزدہ کیے جا رہا تھا۔ بھلا کوئی استاد اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ہی شاگرد کی بساط لپیٹ کے کونے میں رکھ دے اور اسے ہونے سے نہ ہونا کر دے۔ رجنی مجھے اچھی ضرور لگی تھی لیکن میں اس کے عشق میں مبتلا نہیں تھا۔ پیاری پیاری ضرور تھی پر میری محبوب نہ تھی۔ بے شمار خوبیوں کی مالک تھی لیکن اس کا یہ عیب بہت بھیانک تھا کہ وہ ماسٹر صاحب سے ملنا چاہتی تھی۔ ملنے میں بھی شاید کوئی خرابی نہ تھی لیکن وہ ان کی داسی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ رہنا کیا چاہتی تھی، وہ اندر ہی اندر ان کی داسی بن چکی تھی۔ اب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بن جائے، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کے ہاتھ میں اپنی ذات کی مہار پکڑا دے۔ آخر خودداری بھی تو کوئی چیز ہے، خودی کا بھی تو ایک مقام ہے۔ یہ کیا ہوا کہ انسان ہو کر دوسرے انسان کے آگے ماتھا ہی ٹیک دیا، اس کے آگے اپنا سب کچھ پامال کر دیا۔ آخر ایک حد ہوتی ہے۔ جب میں 10-12 روز تک ماسٹر صاحب کے چوبارے پر نہ گیا تو ایک روز وہ مجھے گھر ملنے آ گئے۔ میں نے انہیں گھر کے دروازے پر ہی یہ کہہ کر ٹلا دیا کہ میرے گھر والے اس میل ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ جس روز مجھے ضرورت ہوگی میں خود آ جاؤں گا۔ وہ میرے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر واپس چلے گئے اور پھر مہینہ بھر میری ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ بازار میں ملے تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنی راہ چلے گئے اور میں اپنے گھر آ گیا۔ لیکن کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے محبوب رقیب بن جائے، عشق بلا خیز کا ساغر سوکھ جائے اور زمین چٹک کر پپڑیوں میں تبدیل ہو جائے، ٹھنڈی نرم ہوا کے جھونکے لو دینے لگیں اور بدن کے اندر آبلے پڑ جائیں، ہنستے بھنستے گھر میں آہیں اور کراہیں داخل ہو کر سارے ماحول کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیں۔ اگر پہلے اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تو میرے ساتھ ضرور ہوا، حالانکہ رجنی سے نہ تو مجھے عشق تھا اور نہ میں اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اپنے رویے پر نادم اور اپنے عمل سے شرمندہ جب ایک گہری شام میں رندھے ہوئے گلے اور ڈبڈباتی آنکھوں سے ماسٹر صاحب کی سیڑھیاں چڑھا تو رجنی میرے والے مونڈھے پر بیٹھی ماسٹر صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے مہک رہا تھا اور سارا وجود تپسیا میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر چہک کر بولی، ویر جی آپ نے تو اپنا واچن پورا نہ کیا، آج میں ہمت کر کے خود ہی آ گئی۔ میں نے کہا میں ماسٹر صاحب سے بات کرنے ہی والا تھا لیکن تم نے مجھے مہلت ہی نہیں دی۔ مہلت کا لفظ سن کر وہ خوب ہنسی اور مٹھار کر بولی، آپ کی مہلت میں تو چاہے بندہ امر ہی ہو جائے، اتنی لمبی مہلت۔ ماسٹر صاحب نے کہا یہ بادشاہ آدمی ہے اور بادشاہوں کی مہلتیں لمبی ہی ہوا کرتی ہیں۔ پھر انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا لیکن میں بیٹھا نہیں، اسی طرح کھڑا رہا۔ رجنی کہنے لگی، سرکار ہم دونوں کا کمبینیشن ہے، آج گورو پریم میں یہ پڑا ہوا ہے، کل میں اس سے بھٹ جاؤں گی۔ ماسٹر صاحب دھیرے سے بولے، پریم کا دعویٰ وہ کرے جسے باقی رہنا ہو، یہ سب تو بس کھیل تماشا ہے۔ کھیل کھیلے، تماشا کیا اور چلے گئے۔ رجنی نے کہا، کھیل بھی کوئی ہی کھیل سکتا ہے گرو جی، اور تماشا کرنا تو بہت ہی مشکل بات ہے، ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی یہ فلسفیانہ بات سن کر میں چڑ سا گیا اور ضد میں آ کر بولا،
ہر کوئی تماشا کر سکتا ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے۔ اور جب میں جانے کے لیے پلٹا تو میری طرف دیکھ کر بولی، ویر جی مجھے ساتھ لے کر اترنا، اکیلے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اکیلے آتے ہوئے ڈر نہیں لگا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، پھر چلی بھی اسی طرح جانا، راستے میں کون سا سمندر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اور ماسٹر صاحب نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا نہ ملال، نہ ہی ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی سیڑھیاں چڑھ آئے گا تو کیا کہے گا۔ اٹھے اور اٹھ کر اندر سے لاکھ کا ایک کنگن نکال لائے، رجنی کو دے کر بولے، تم پہلی دفعہ آئی ہو، تمہارے لیے کوئی سوغات تو ہونی چاہیے۔ رجنی نے کنگن لے کر پہلے تو ماتھے سے لگایا، پھر چوما اور آنکھوں سے لگا کر بولی، یہ تو ماتھے کا جھومر ہے، ہاتھ میں تو نہیں پہنوں گی۔ ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا، کچھ بھی نہیں، فقیروں کا کڑا ہے، کڑا بھی کیا، بس کھیل تماشا ہے، پہننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ماسٹر صاحب کو ہاتھ سے بھونڈے سے سلام کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گیا۔ نیچے لچھو اپنی دکان بڑھا رہا تھا اور پھٹے جوڑ کر دروازہ بند کر رہا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ یہ پیار تھا یا کوئی اور بات تھی، لیکن تھی ضرور۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔